میری اور اس کی شادی لو میرج تھی، مگر اس کے گھر والوں کو مجھ پر اتنا یقین نہیں تھا کہ میں ان کی بیٹی کو خوش رکھ پاؤں گا یا ہمیشہ یوں ہی چاہتا رہوں گا۔ اس لیے انہوں نے نکاح کے وقت مجھ سے بیٹی کے نام پر گھر، زیور اور کچھ زمین لگوا لی تھی، تاکہ کل کلاں کو میں ان کی بیٹی کو چھوڑ بھی دوں تو ان کی بیٹی کے پاس سر چھپانے کو جگہ ہو اور کما کر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ زمین ہو، کیونکہ تب میرے ذہن میں ان کی بیٹی کو چھوڑنے کا خواب خیال بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے میں نے خوشی خوشی وہ ہر چیز ان کے نام لگا دی۔ میری سوچ یہی تھی کہ جو کچھ اس کا تھا وہ بھی تو میرا ہی تھا، مگر کہتے ہیں نا، آنے والے وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ اچانک سے میری محبت نفرت میں بدل گئی، میری سب تدبیریں مجھ پر الٹی پڑنے لگیں۔ میں نے جو ہر چیز بیوی کے نام لگوا رکھی تھی، ہر اس وقت کو پچھتانے لگا۔ اب میں بیوی کو طلاق دیتا تو میرے ہاتھ سے ہر چیز نکل جاتی، تو میں نے اپنی بیوی کے نام لگا رکھا تھا، اس لیے مجھے اس سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ نظر آیا، وہ بھی اس صورت میں کہ میری بیوی کسی نہ کسی طرح سے مر جائے۔ اب میں اپنی بیوی قتل کر کے جیل نہیں جانا چاہتا تھا، اور میری یہ بھی خواہش تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنی بیوی سے جان چھڑا لوں۔ اس کے لیے مجھے اور کوئی حل نظر نہ آیا تو میں نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اس کو مختلف ذرائع سے اتنی اذیت دی کہ وہ تنگ آ کر موت کو گلے لگا لے، لیکن پھر بھی میں اپنی خواہش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میری بیوی کا نام سمیرہ نور تھا، وہ انتہا کی خوبصورت اور خوب سیرت لڑکی تھی۔ میں اس سے محبت کے دعوے دار تھا، لیکن اس نے کبھی میری طرف شادی سے پہلے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میرا گھرانہ چونکہ معاشی طور پر مضبوط تھا، جب میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میرے رشتہ مانگنے میری محبوبہ کے گھر چلے گئے۔ جب انہوں نے میری محبوبہ سے میرے متعلق پوچھا تو میری محبوبہ نے کسی قسم کے جذبات کا اظہار نہ کیا اور اپنی رضا کو والدین کی رضا کے سپرد کر دیا۔ اپنے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنے حسب نسب کے حساب سے مجھے یقین تھا کہ یہ رشتہ مجھے مل جائے گا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے دینے سے انکار کر دیا گیا۔ میں نے والدین کے سامنے رونا شروع کر دیا تو میرے والدین میری ضد کے آگے ہار گئے اور انہوں نے میری محبوبہ کے گھر والوں کو ان کے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے پریشرائز کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کروا لی، اور یوں میری محبوبہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ اپنی طرف سے ان کے والدین نے خوب تسلی کی کہ ان کی بیٹی آنے والے وقت میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اور تب اپنی محبوبہ کی محبت میں جو چیز بھی اس کے والدین کہتے گئے میں کرتا گیا۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں میرا یہ عمل میرے لیے کتنا پچھتاوا بن جائے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ چند ماہ پہلے میں اور میری بیوی موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے تھے۔ رستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے میری بیوی کا ایک بازو ضائع ہو گیا۔ جب وہ ایک بازو سے محروم ہو گئی، نہ صرف اس کا حسن گہنا گیا بلکہ وہ گھریلو کام کاج کرنے کے قابل نہ رہی۔ گھر میں کام کاج کرنے کے لیے ملازمین تو موجود تھے، لیکن بیوی کا صحت مند ہونا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہمارے خاندان میں مختلف پارٹیز کے موقع پر میاں اور بیوی ایک ساتھ جاتے ہیں اور دونوں کی ایک ساتھ تصاویر وغیرہ بھی بنائی جاتی ہیں۔ لیکن اب جب میری بیوی ایک بازو سے معذور تھی تو مجھے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے شرم آتی تھی۔ اب میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس بیوی کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ کوئی لڑکی شادی کے لیے رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ طلاق کی صورت میں کثیر دولت میرے ہاتھ سے نکل جاتی۔ مجھے اور کوئی صورت نہ نظر آئی تو میں نے اپنی بیوی کو اذیت دینا شروع کر دیا۔ اس وقت میری بیوی ایک ہاتھ سے معذور ہو چکی تھی، اسے بھی پتہ تھا کہ اگر میں یہاں سے نکالی گئی، دھتکاری گئی تو میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کا گھر بنا رہے، اس لیے وہ میری تمام اذیتیں سہتی رہی اور گھر چھوڑ کر نہ گئی۔ میں بھی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اذیت دیتا رہا تاکہ تنگ آ کر وہ خود ہی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں۔ لیکن میرے لاکھ اذیت دینے کے باوجود بھی میری بیوی نے خودکشی نہ کی تو مجبوراً مجھے اس کی جان لینا پڑی۔ میں نے اپنی طرف سے بیگم کی جان لینے کا جو محفوظ ترین طریقہ چنا وہ کچھ یوں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کچھ نشہ آور ادویات پلائیں۔ جب وہ ہوش حواس سے بیگانہ ہو گئی تو اس کے جسم کو مضبوطی کے ساتھ بستر پر باندھ دیا، لوہے کی ایک زنجیر کو اس کے جسم اور بازو کے ساتھ لپیٹ کر الیکٹرک تار سے جوڑ دیا اور اسے بجلی سپلائی سے منسلک کر کے کرنٹ چالو کر دیا۔ یوں الیکٹرک کرنٹ لگا، اس کی جان لے لی۔ اس کی جان لینے کے بعد اس کے جسم کو رسیوں سے آزاد کر دیا، زنجیر کو کھول دیا اور اس کی لاش کو اٹھا کر الیکٹرک
بورڈ کے قریب رکھا اور اس کے پاس استری کی تار ننگی کر کے رکھ دی تاکہ اوپر سے آنے والے ہر شخص کو یہی لگے یہ کچھ نہ کچھ بجلی کا کام کر رہی تھی اور اسے کرنٹ لگ گیا ہے۔ اس کے بعد خود گھر سے نکل گیا اور جب میری والدہ نے اس کی لاش کو دیکھا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ میری والدہ کی آواز سن کر سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ لوگوں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ ڈاکٹر سے پہلے میں خود اس کی موت کی تصدیق کر چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے بھی اطلاع دی گئی اور میری بیگم کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ میری بیگم کے گھر والوں کسی طرح مشکوک ہو گئے اور انہوں نے پولیس کو بلا کر مجھ پر شک کا اظہار کر دیا۔ جب لاش پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو اس میں سے نشہ آور ادویات پلائے جانے کا انکشاف ہو گیا۔ پولیس نے مجھے گرفتار کر کے جب مجھ پر 3rd ڈگری کا ٹارچر کیا تو میں نے اپنا جرم مان لیا اور آج میں جیل میں قید ہوں۔ جیل کے اندر مجھے سب سے غلیظ ترین بیرک میں رکھا گیا ہے۔ یہاں ہر وقت ایک عجیب سی گھٹن رہتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے جان چھڑانے کے لیے اس کی جان لی تھی، لیکن آج میری خواہش ہے کاش صرف ایک بار میری بیوی زندہ ہو کر آئے اور میری خیریت پوچھے، مگر اب ایسا ممکن نہیں۔ شروع میں میرے گھر والوں نے کوشش کی کہ میری ضمانت ہو جائے۔ انہوں نے میرے کیس کی پیروی بھی کی، لیکن آخر کار انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اس وقت میں رب کے رحم و کرم کے سہارے پر اپنی سزا پوری کر رہا ہوں، لیکن جب میں اب کسی کو اپنا جرم بتاتا ہوں اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں کہ میں رب کریم کے سہارے پر ہوں تو لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ تم نے رب کی مخلوق پر رحم نہیں کیا تو رب تم پر کیسے رحم کرے گا۔ لوگوں کی یہ بات سن کر میں رو پڑتا ہوں اور حیرت کی بات ہے کہ میرے آنسوؤں پر بھی کسی کو کوئی رحم نہیں آتا، مگر میں آپ سب لوگوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ نکاح کرتے ہیں اس سے بنا تعلق کو آپ ساری زندگی نبھانے کا عہد کرتے ہیں اور زندگی کے کسی موڑ پر کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، آپ یا اس میں سے کوئی ایک بیمار ہو سکتا ہے، کوئی ایک معذور ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں دونوں کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی دوسرے کو چھوڑ دے، بلکہ چھوڑنے کے نام پر اس کی سانسیں چھین لی۔ میں نے یہ جرم کیا اور میرا خدا گواہ ہے، اگر آج مجھے موقع ملے تو میں ایسا گناہ کرنے کے متعلق بھی سوچوں بھی نہ، مگر چونکہ میں تو گناہ کر چکا ہوں، لیکن آپ لوگوں سے آج بھی اس گناہ سے پاک ہو۔ میرا آپ کو یہی مشورہ ہے، کبھی بھی ایسا ظلم اور گناہ نہ کرنا۔ اب آپ دیکھیں عورت کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ اشفاق احمد محروم فرماتے ہیں، میں اپنی اہلیہ بانو کے ساتھ انگلینڈ کے ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں تبلیغی جماعت کے کچھ نوجوان چہل قدمی کرتے ہوئے پارک میں آئے۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہوا، انہوں نے وہیں جماعت شروع کر دی۔ ان جوانوں کو نماز پڑھتا دیکھ کر کچھ نوجوان لڑکیوں کا ایک گروہ ان کے پاس پہنچا اور نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا، آؤ دیکھتے ہیں ان کے درمیان کیا بات چیت ہوتی ہے۔ مرحوم فرماتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی وہاں چلے گئے اور نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ نماز ختم ہوتے ہی ان میں سے ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر جماعت کروانے والے نوجوان سے پوچھا، کیا تمہیں انگلش آتی ہے؟ تو نوجوان نے کہا، جی ہاں آتی ہے۔ تو لڑکی نے سوال کیا کہ تم نے ابھی یہ کیا عمل کیا؟ تو نوجوان نے بتایا، ہم نے اپنے رب کی عبادت کی ہے۔ تو لڑکی نے پوچھا، آج تو اتوار نہیں ہے تو آج کیوں کی؟ تو نوجوان نے اسے بتایا کہ یہ ہم روز دن میں 5 بار یہ عمل کرتے ہیں۔ تو لڑکی نے حیرت سے پوچھا، تو پھر باقی کام کیسے کرتے ہو؟ تو اس نوجوان نے اسے مکمل طریقہ سے پوری بات سمجھائی۔ بات ختم ہونے کے بعد لڑکی نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نوجوان نے کہا، معذرت کے ساتھ میں آپ کو چھو نہیں سکتا، یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے اور یہ صرف وہی چھو سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی زمین پر لیٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی اور روتے ہوئے بولی کہ اے کاش یورپ کا نوجوان بھی اسی طرح ہوتا تو آج ہم بھی کتنی خوش نصیب ہوتی۔ پھر بولی کہ واہ کتنی خوش نصیب ہے وہ لڑکی جس کے تم شوہر ہو۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ اشفاق مرحوم فرماتے ہیں، میں نے اپنی اہلیہ سے کہا، بانو آج یہ نوجوان اپنے عمل سے وہ تبلیغ کر گیا ہے جو کئی کتابیں لکھنے سے بھی نہیں ہوتی۔ بے شک عزت اور سربلندی اسلام میں ہی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ مزید ایسی سبق آموز کہانیوں اور واقعات کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔